أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب. لقد سمع اللہ یقیناً بلا شبہ اللہ نے سن لی قول الذین ان لوگوں کی بات قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر کہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے ونحن اغنیاء اور ہم غنی ہیں. سنکتب عن قریب یقیناً ہم ضرور ہم لکھیں گے ما قالوا ان کی بات کو وقتلهم الانبیاء اور ان کا انبیاء کو قتل کرنا بغیر حق بغیر حق کے ونقول اور ہم کہیں گے ذوقوا چکھو عذاب الحریق جلانے والی جہنم کا عذاب. پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی. تو یہودی اس ترغیب پر اعتراض کرتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو بھی مال کی ضرورت پڑ گئی ہے. حقیقت میں یہ نبوت پر طعن تھا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تو کہنے لگے لو جی اب اللہ بھی فقیر ہو گیا ہے اور ہم سے مانگ رہا ہے قرضے مانگنے کو روک رہا ہے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہے اللہ تعالیٰ نے ان بات سن لی ہے. سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق یہ نہ حق نبیوں کو جو قتل کرتے رہے ہیں اور جو ایسی باتیں کرتے رہے ہیں ہم ان کا انبیاء کو نہ حق قتل کرنا اور ان کی یہ باتیں یہ سب ضرور لکھیں گے درج کریں گے نامہ اعمال میں. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ قیامت کے دن ہم انہیں کہیں گے کہ چکھو اب جہنم کا جلانے والی کا عذاب. تو قیامت کے دن ایسے مجرموں کو کیفر کردار جائے گا اور عذاب حریق کی سزا میں یہ لوگ گرفتار ہوں گے. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ یہ اس وجہ سے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. ظلام مبالغے کا صیغہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا. اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں. اس کا ایک معنی یہ بنتا ہے. لیکن جب مبالغے کا صیغہ نفی کی سیاق میں آئے تو اس وقت نفی میں مبالغہ ہوتا ہے. اس وقت نفی میں مبالغہ مراد ہوتا ہے. لیسا بظلام للعبید مطلب ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں. الذین قالوا وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے ہمیں تاکیدی حکم دیا ہے اللہ نؤمن لرسول کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں حتی یأتینا بقربان حتیٰ کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے کے آئے تأکلہ النار جسائے. قل کہہ دیجیے قد جاءکم رسول من قبلی
میرے سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول آئے بالبینات واضح دلائل لے کر وبالذی قلتم اور وہ معجزہ لے کر بھی جو تم نے کہا ہے فلم قتلتموہم تو تم نے انہیں قتل کیوں کیا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یہ ان کا ایک دوسرا اعتراض تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے سلسلے میں پیش کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا ہے کہ تم نے کسی بھی رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لانا جب تک کہ رسول کوئی اللہ کے سامنے قربانی نہ پیش کرے اور اس قربانی کو آگ نہ کھا جائے۔ کوئی رسول جب قربانی پیش کرے آسمان سے آگ اترے اور آگ اس قربانی کو کھا جائے، پھر تم نے اس رسول کو سچا ماننا ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا حکم کسی کتاب میں نہیں دیا، یہ اپنی طرف سے انہوں نے گھڑی ہوئی تھی، بات بنائی ہوئی تھی۔ اور بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں ان انبیاء کو بھی سب کو یہ معجزہ عطا نہیں ہوا، بعض کو یہ معجزہ عطا ہوا لیکن سب کو نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم، یہ جس معجزے کا تم مطالبہ کر رہے ہو کہ ایسا کام ہو، قربانی پیش کی جائے اور آگ اترے اس کو کھا جائے، کچھ آئے ہیں کئی رسول جن کے پاس یہ معجزہ ہوتا تھا، ان کو بھی تم قتل کرتے رہے ہو، تو ان کو تم نے پھر قتل کیوں کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ درست ہے، ٹھیک ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایسا رسول آئے گا جو یہ معجزہ دکھائے تو تم نے ایمان لانا ہے، پھر اس وقت کیوں نہیں مانا ان کو؟ ان رسولوں کو، نبیوں کو بھی قتل کیوں کرتے رہے؟ فَإِن كَذَّبُوكَ، بس اگر وہ تجھ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے، جاءوا بالبینات والزبور والکتاب المنیر، جو واضح دلیلیں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے۔ یہودیوں کے الٹے سیدھے ان اعتراضات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اس قسم کے شبہات پیدا کر کے اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو پریشان نہ ہوں، غم نہ کریں، کیونکہ آپ سے پہلے بہت سے انبیاء آئے، ان کے ساتھ بھی یہ لوگ اسی طرح کا سلوک کر چکے ہیں۔ وہ ان کے پاس واضح دلائل اور معجزات بھی لے کے آئے، اور زبر چھوٹے چھوٹے صحیفے وہ بھی لے کے آئے، اور اسی طرح کتاب منیر، روشن کتاب، بڑی کتابیں وہ بھی ان کے پاس لاتے رہے، جس طرح تورات و انجیل ہیں۔ تو ان کو بھی انہوں نے نہیں مانا۔ تو اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو، صرف آپ کے ساتھ یہ کام نہیں ہوا، پہلوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے۔ وَإِنَّ أُجُورَكُمْ، اور یقیناً تمہارے اجر تم کو یوم القیامت، قیامت کے دن ہی تمہارے اجر قیامت کے دن ہی پورے زحزح عن النار وادخل الجنہ، پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، پس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ بھی زندگی الا متاع الغرور، مگر دھوکے کا سامان۔ بخیلوں کا حال اور ان کا کفر بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ یہ جو مال و منال جمع کرتے پھرتے ہیں اپنی دنیا بنانے کے لیے، اور
مال جمع کرنے کی خاطر کنجوسی کے اترے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، یہ سارے کا سارا کچھ فانی ہے، فنا ہو جانے والا ہے، مال بھی ختم ہو جائے گا اور انہوں نے بھی آخر مر جانا ہے، جمع کرنے کا ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی ہی باقی رہنے والی ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے، اور انسان وہ آخرت میں اگر کامیاب ہو جاتا ہے، جہنم سے بچ جاتا ہے، آنکھ سے دور ہو گیا، جنت اس کو مل گئی، تو یہ کامیابی ہے۔ تو انسان کو تبدو آخرت کی کامیابی کے لیے کرنی چاہیے، اور جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو متاع غرور، دھوکے کا سامان ہے، اس کے ظاہری زیب و زینت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ غرور غین پر پیش، اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ، اور غین پر اگر زبر آئے غرور، اس کا مطلب دھوکہ دینے والا۔ لا یغرنکم باللہ الغرور، اللہ کے بارے میں تم کو دھوکہ دینے والا دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، یعنی شیطان۔ غین پر غرور تو دھوکہ دینے والا، پیش آئے تو دھوکہ۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم ضرور سنو گے من الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب من قبلکم، جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، ومن الذین اشرکوا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، مشرکوں سے اور پہلے اہل کتاب سے تم سنو گے اذًا کثیرا، بہت زیادہ تکلیف، یعنی تکلیف دہ باتیں، بہت سی ایذا رساں باتیں تم ان سے سنو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام مسلمانوں کو خطاب ہے کہ آئندہ بھی جان و مال میں تمہاری آزمائش ہوگی۔ غزوہ احد میں جانی نقصان ہوا مسلمانوں کا، اور اسی طرح مالی نقصان بھی ہوا، پھر مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی کہا جا رہا ہے۔ تو فرمایا یہ جو آزمائش ہے، جانی آزمائش اور مالی آزمائش، یہ مسلسل چلتی رہے گی، تمہاری آزمائش ہوگی، ہر قسم کی قربانیاں تمہیں پیش کرنی پڑیں گی، مال تلف ہو جائے، بندہ کوئی بیمار پڑ جائے، بندہ کوئی قتل ہو جائے، یہ آزمائشیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور جو بندہ ان میں صبر و استقامت سے کام لیتا ہے وہ کامیاب۔ اہل کتاب اور مشرکین کی زبانوں سے تمہیں تانے بھی سننے پڑیں گے، وہ طرح طرح کی باتیں بھی بنائیں گے، دل آزار اور جگر خراش قسم کی طعن و تشنیع وہ ان کی طرف سے ہوگی، اور جھوٹے الزامات وہ بھی تم پہ لگیں گے۔ یہ سارا کچھ ایذا رساں باتیں ہیں، یہ تمہیں سننی پڑیں گی۔ جیسے منافقین جو تھے وہ بھی مسلمانوں کو ستاتے رہے، سورہ منافقون اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل ذکر فرمائی ہے۔ اسی طرح کعب بن اشرف یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ہجب کی، ان کے بارے میں بد زبانی کی، اور اپنے قصیدوں میں، اپنے اشعار میں مسلمان خواتین کا نام لے کر ان کی برائی بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سب کا علاج ہے، تم صبر کرو اور ثابت قدمی اختیار کرو، استقلال سے کام لو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ صبر و استقلال اور اللہ تعالیٰ کا تقوی، یہ دو ایسے امور ہیں کہ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے ہمت والے کام ہیں، امور کی پختگی میں سے ہے، تم اپنے ایمان پر پختہ ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی صبر اور تقوی سے کام لیتے رہے، حتیٰ کہ حالت جنگ میں بھی کسی طرح کی بد زبانی انہوں نے کافروں کے ساتھ نہیں کی، اور نہ ہی عملاً کوئی
زیادتی کی ان کے ساتھ، اس طرح کرتے چلے آئے تھے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و غلبہ دیا اور اسلام کا ڈنکا بجنے لگا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ان لوگوں سے، پختہ وعدہ، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم اسے لوگوں کے لیے ضرور واضح کر کے بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو چھپاؤ گے نہیں، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پھر انہوں نے اسے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت خریدی، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو جو وہ خریدتے ہیں وہ بہت برا ہے۔ یعنی اہل کتاب سے یہ عہد لیا گیا تھا، وعدہ لیا گیا تھا کہ ان کتابوں میں جو احکامات دیے گئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیش گوئیاں ہیں، جو بشارتیں ہیں، وہ آپ نے یہ ساری بیان کرنی ہے۔ نبی کی، آخری نبی کی علامات، اس کے بارے میں پیش گوئیاں، بشارتیں اور احکام جو اللہ نے نازل کیے ہیں، یہ لوگوں کے سامنے بہر صورت کھول کھول کے وعدے کر کے تم نے بیان کرنے ہیں، اس میں سے کچھ بھی چھپانا نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے ان بشارتوں میں بھی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں بھی لفظی تحریف بھی کی اور معنوی تحریف بھی کی، الفاظ بھی بدلے اور پھر معنی بھی بدلا، جہاں معنی بدل سکے معنی بدلا، اور جہاں بس چلا وہاں پہ الفاظ ہی تبدیل کر دیے، بدل دیے، اور بشارتوں اور علامتوں کو چھپایا، ظاہر نہیں کیا، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اللہ کا یہ جو حکم تھا کہ ایسا نہیں کرنا، چھپانی نہیں، بات واضح کھول کر بیان کرنی ہے، اس حکم کو انہوں نے پسے پشت پھینک دیا، بس بدلے تھوڑی قیمت خریدی، دنیاوی مفاد، غرض اور لالچ کی خاطر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پسے پشت پھینک دیا، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو جو وہ خریدتے ہیں وہ بہت برا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جامع ترمذی کے اندر ہے، فرمایا من سئل عن علم فقاتمه الجم یوم القیامۃ بلجام من نار، جس سے کسی علم کے بارے میں پوچھا گیا، کوئی بھی علم اس کے پاس ہے، اس علم کے متعلق اس سے سوال کیا گیا، اس کو پتا ہے لیکن پھر بھی وہ علم چھپا لیتا ہے، قیامت والے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو یہ حکم اہل کتاب کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ جو علم ہے اس کو ظاہر کریں، کھول کر واضح کر کے بیان کریں، چھپائیں نہیں، دنیاوی منفعت اور لالچ کی خاطر اللہ رب العالمین کے احکامات کو پسے پشت نہ پھینک دیں۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، آپ ہرگز ان لوگوں کو نہ گمان کریں، نہ خیال کریں، الذین یفرحون، جو خوش ہوتے ہیں ان کاموں پر، بما اتوا، جو انہوں نے کیے، اپنے کرتوتوں پر بڑے خوش ہوتے ہیں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، کام کیے ہی نہیں اور چاہتے ہیں کہ ان پر ان کی تعریف کی جائے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، آپ ان کو عذاب سے نجات پانے والے ہرگز نہ سمجھیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک المناک عذاب ہے۔ جو کام انہوں نے کیے ہیں ان پر تو یہ اتراتے چلے آتے ہیں، اس پر تو بڑا اتراتے ہیں، اور جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں ان کے متعلق بھی چاہتے ہیں کہ ان کاموں کے بارے میں ان کی تعریف کی جائے۔ اب بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، وہ پھوٹے مارنے والے، کیا ہوتا کچھ نہیں، ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا کچھ نہیں ہوتا۔ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، چاہتے ہیں کہ جو کام کیا نہیں اس پر بھی ان کی تعریف ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ وہ اللہ کی پکڑ ہے۔ یہ آیت اصل میں
یہود اور منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کوئی بات پوچھی تو انہوں نے اس کا غلط جواب دیا، پھر خوش ہوئے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کر دیا ہے، اب انہیں ہماری تعریف کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث آتی ہے۔ حالانکہ خوش نہیں کیا بلکہ مطمئن نہیں کیا بلکہ دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، غدر کیا۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جنگ کے لیے تشریف لے جاتے تو کچھ منافقین ایسے تھے جو آپ کے ساتھ نہ جاتے نہ ہی آپ کے ساتھ وہ میدان جنگ کے لیے تیار ہوتے چلتے، بلکہ آپ کے جانے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے اور گھروں میں بیٹھے رہنے پر وہ بڑا خوش ہوتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو آپ کے سامنے عذر بہانے ہیلے وہ تلاش کر کر کے جھوٹے پیش کرتے، اور ان عذر اور بہانوں اور جھوٹے ہیلوں پر وہ قسمیں کھاتے اور چاہتے کہ اس کام پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیا نہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھٹکارا پانے والے بچنے والے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔